دیکھیں یہ بڑا کریٹیکل سوال ہے، یہ اکثر لوگ کرتے ہیں. میں نے وضو، غسل، تیمم، استنجا، حیض و نفاس کے مسائل، اس پہ 42 مسئلہ ڈیٹیل ریکارڈ کروایا تھا آلموسٹ 7 سال پہلے. اس میں نے بتایا تھا سورۃ المائدہ میں سٹارٹ کے اندر ہی وضو کا طریقہ آیا ہے کہ چہرے کو دھویا جائے، اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں تک، پھر سر کا مسح اور پاؤں کو دھویا جائے. بل یہ پاؤں کے مسح والا اختلاف بھی ہے اپنی جگہ. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ اکرمہ جو تابعی تھے ابن عباس کے شاگرد، وہ پاؤں پہ مسح بھی کر لیتے تھے. اس کو زیادہ جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. تو یہ وضو کا طریقہ قرآن کے اندر ہے، بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، بلکہ مسلم شریف کے اندر تو 1000 سے زیادہ احادیث ہیں وضو، غسل، نماز اور طہارت کے مسائل کے اوپر، 1000 سے زیادہ. لیکن یہ آپ کو کہتے ہیں جی وہ وضو کا طریقہ تو امام حنیفہ نے بتایا ہے، تو احادیث کے اندر موجود ہے. تو آپ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام غسل کیسے کرتے تھے. امہات المومنین نے روایت کی ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی غسل جنابت کرتے تھے تو آپ علیہ السلام غسل کرنے سے پہلے استنجا کیا کرتے تھے. اس کے بعد آپ علیہ السلام زمین پہ ہاتھ مار کے مٹی لیتے تھے. اس زمانے میں ظاہر صابن تو نہیں ہوتا تھا، اور مٹی اس جگہ پہ ملتے تھے جہاں پہ مری وغیرہ لگی ہوتی تھی تاکہ اس کو صاف کرتے. ظاہر وہ سمپل پانی سے تو صاف نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ علیہ السلام، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نماز کا سا وضو کرتے تھے، کلی کرتے تھے، غرغرے کے ساتھ سنت ہے، ناک میں پانی ادھر تک چڑھاتے تھے. اور وہ ابو داؤد میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر روزہ نہ ہو تو پھر تو آپ اوپر تک چڑھائیں، روزہ ہو تو آپ بس نارملی جتنے ہے پانی ہے. اس کے بعد چہرہ دھوتے تھے، نماز کا سا وضو کرتے تھے، پاؤں چھوڑ دیتے تھے. اس کے اندر ایک حکمت تھی، کیونکہ کیچڑ تھا، نیچے پانی جمع ہوتا تھا، اور اس زمانے میں لوگ شلوار نیچے سے نہیں پہنتے تھے، تہمت ہوتی تھی، نیچے سے پہنے تو کیچڑ پاؤں پہ لگ جائے. تہمت میں جو کر رہا ہے تو وہ تو اوپر سے پہن لے گا اور پاؤں اس کے کیچڑ والے ہوں گے. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہے نبی علیہ السلام باہر آ کے پاؤں دھوتے تھے. آج کل ایسا نہیں ہے. آج تو ہم اس اسماعی سے گزر نہیں رہے، ہم تو ٹائلز والے باتھ روم میں ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ پانی بہتا رہتا ہے، وہ پاک ہوتا جاتا ہے، نکل جاتا ہے. ورنہ تو والی مصیبت ہو جائے، ہم پہلے تولیہ باندھ کے باہر نکلیں اور پاؤں دھوئیں اور اس میں وہ چھینٹے بھی نہ پڑے، پھر شلوار پہنے. اب تو یہ ضرورت ہی نہیں اندر ہی، تو آپ پورا وضو بھی کر سکتے ہیں. اچھا، کیونکہ نبی علیہ السلام وضو کرتے تھے اور اس سے پہلے استنجے والی جگہ سب کچھ دھو چکے ہوتے تھے. اور اس کے بعد آتا ہے پھر آپ علیہ السلام 3 دفعہ جو وہ سر پہ پانی بہاتے تھے، دائیں طرف بائیں طرف. ذرا وہ غسل ہوتا تھا ایک برتن اور بالٹی کے ذریعے، تو وہ اسی طریقے سے ہی ہوگا. آج کل تو شاور ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ پاؤں باہر نکل کے دھوتے تھے، اور اسی وضو کے ساتھ، غسل کے ساتھ وضو بھی شمار ہو جاتا تھا. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب غسل کے دوران آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو وضو کو توڑ دیتا ہے. اگر اسی دوران کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ غسل کر کے نکلے اور کہ جی میرا وضو ہو گیا ہے، تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے. کیسے ہو گیا؟ اس کو تو پھر اینڈ پہ دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا. یا اسی دوران اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے، اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن کبھی دلائل اسی طرف ہے کہ نیکڈ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے، یعنی ڈائریکٹ پردے میں حائل ہو کے لگے وہ تو کوئی مسئلہ، ڈائریکٹ لگ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس میں بہتر یہی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اینڈ میں دوبارہ وضو کر کے ہی باہر نکلیں، کیونکہ بعض اوقات ہاتھ لگ ہی جاتا ہے اور اتنا دھیان بھی نہیں رہتا اس طرح کے معاملات میں. لیکن اگر یہ سارا معاملہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو آپ کا وضو اور غسل اکٹھا ہی ہوگا، آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا آپ کو تالاب میں کوئی پھینک دے، دھکا بھی دے دے اور غوطہ بھی آ جائے تو ساتھ ہی سارا غسل اترے. سب سے آسان جو غسل ہے نا تالاب میں، 1 منٹ بھی نہیں چاہیے تالاب کا غسل کرنے کے لیے، آپ کو سیکنڈز میں غسل ہوتا ہے، کوئی پورا جسم دھل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگلے زمانوں میں لوگ کپڑوں سمیت غسل کیا کرتے تھے، یعنی ایک لنگوٹا باندھ کے، پورا نہیں، جب کبھی اوپن جگہ پہ نہانا ہوتا تھا. آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو لیکن آج کل چونکہ باتھ روم ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. باقی دریا ایریا میں ابھی بھی آپ دیکھیں جوڑوں کے جو گیسٹ ہیں وہ لنگوٹا باندھ کے کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو نیچے وہ باندھنا پڑتا ہے، ادروائز تو پھر ظاہر ہے وہ شرم و حیا والا ایشو ہو جاتا ہے. تو پھر اگر ایسی صورتحال ہوگی تو اگر کوئی وضو کے توڑنے والی چیز نہیں ہوئی تو آپ غسل کے بعد آپ کا وضو شمار ہو جائے گا، غسل جنابت ہو جائے گا. کئی شادی شدہ لوگ ہیں ان کو بالکل غسل کا طریقہ نہیں پتا، ٹھیک ہے، اور ان کو بالکل پتہ ہی نہیں. باقی رہا عام غسل بھی سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے. عام غسل ویسے کون سا ہوتا ہے؟ وہ تاری لانا ہے جڑا گرمی دور کرنا ہے، وہ غسل تو نہیں ہوتا، وہ تو خالی تاری لگانا ہے.
ہر غسل سنت کے مطابق ہی آپ نے کرنا ہوگا. اگر عام غسل سے مراد آپ نے صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے کا غسل کیا جائے اور مسلم میں الفاظ ہے کہ ہفتے میں ایک دن غسل کیا جائے تو وہ سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا. یا عید کے اوپر غسل کرنا سنت ہے تو سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میت کو غسل دینے کے بعد جب جسم پہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں اور پھر آپ نے غسل کرنا ہے تو سنت کے مطابق کریں, یا اتنا حصہ بھی دھو لیں تو وہ بھی کافی ہے. وہ غسل والا حکم منسوخ ہو چکا ہے, اتنا حصہ بھی دھو لیا جائے کافی ہے. تو غسل جب بھی کریں سنت کے مطابق ہی کریں تاکہ آپ کی عادت نہ ٹوٹے. بل عام غسل آپ جس بھی طریقے سے کر لیں گے ظاہر ہے اس میں تو پھر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آپ جب کر کے ازائے وضو پہ جب پانی بہ جائے گا تو خود بخود آپ کا وضو ہو جائے گا, بشرطے کہ اس دوران کوئی وضو توڑنے والی چیزیں نہ ہوں. اسلامی بہنوں کے لیے میں عرض کر دوں کہ ان کے غسل میں فرق ہے. صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جو حالت حیض والا غسل ہے نا اس میں ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم بالوں کا جوڑا بھی کھول کے پورا کھول کے نا جو بنائی ہوتی تھی آپ نے چٹیا اس کو کھول کے غسل کریں. لیکن جو عام غسل ہے غسل جنابت اس میں آپ کہتے تھے بس اوپر اوپر سے پانی بہا لو تو کافی ہے, کیونکہ عورت کے لیے تو تردد ہے, اس کی تو کئی بالٹیاں سر پہ ہی لگ جائیں گی. اس زمانے میں تو پانی بھر کے لانا بھی ایشو ہوتا تھا. آج کل والا صاحب تو نہیں ہے, اٹیچ بات ہے اور اوپر جو ہے وہ آپ کا شاور چل رہا ہے. تو اسی والے سے وہ سیدہ عائشہ کے پاس کچھ تابعین آئے بھی تھے, وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ جی آدھی بالٹی سے کیسے غسل ہو سکتا ہے. تو عائشہ ان کے سامنے آدھی بالٹی لے کے گئی پردے میں موٹے کپڑے میں, اس وقت ظاہر اٹیچ بات کپڑے والے ہی ہوتے تھے. ٹوائلٹس گھروں میں نہیں ہوتے تھے, گھروں کی چھت پہ ہوتے تھے یا باہر زمین میں, لیکن باتھ روم تو گھر کے اندر ہوتے تھے کیونکہ اس میں بدبو والا نہیں ہے, پانی بہ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی سیدہ عائشہ نے غسل کر کے دکھایا, بخاری مسلم میں آتا ہے. تو میں نے اس کو بھی جواب دیا تھا, وہ انہوں نے ان کے سامنے نہیں کیا, ان کا وہم نکالا ہے کہ دیکھو اندر ٹوٹی بھی کوئی نہیں ہے, میں یہ پانی لے کے جا رہی ہوں اسی سے غسل کر کے نکلوں گی. تو وہ ان کا وہم نکالنے کے لیے تھا. تو یہ غسل اس صورت میں شمار ہوگا اس کے ساتھ وضو بھی, جب کہ وضو توڑنے والی کوئی چیز نہ ہو. تو ظاہر ہے اتنی احتیاط کے ساتھ, بعض لوگ تو بیچارے پوری احتیاط سے کرتے ہیں, اینڈ پہ جب وہ یعنی وہ کپڑے پہننے لگتے ہیں تو شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو پھر 0 پہ آ گئے, جیسے 99 پہ سانپ کاٹ گئے تو نیچے آ گئے. تو بہتر یہی ہے کہ تسلی سے کر کے نکلیں, بعد میں آپ وضو کر لیں. اور اس میں کوئی غلوب والا شمار بھی نہیں ہوگا, ظاہر ہے کہ آپ اس اعتبار سے کر رہے ہیں. اچھا یاد رکھیے گا, ایک مجھے ضمناً آیا, لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں غسل کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. غسل اسی صورت میں ٹوٹے گا جب شہوت کے ساتھ منی خارج ہوگی, یا میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں اور اس صورت میں چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو. بس یہ 2 چیزیں ہیں جن سے غسل ٹوٹے گا. ٹھیک ہے, حیض والا تو عورتوں کا معاملہ الگ ہے. تیسری کوئی صورت نہیں ہے. بعض اوقات پیشاب کرتے ہوئے منی کے قطرے نکل جاتے ہیں تو وہ شہوت کے ساتھ نہیں نکلے, اسے ودی کہتے ہیں, وہ منی نہیں ہوتی, وہ غسل نہیں توڑے گی. اسی طریقے سے بعض لوگ بیچارے پہلے غسل سے پہلے وضو کرتے ہیں, اس کے بعد جب سر پہ پانی ڈالتے ہیں تو ٹھنڈک کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں پیشاب نکل گیا پھر دوبارہ سے غسل شروع کرنا. نہیں, پیشاب نکلنے سے غسل تو نہیں ٹوٹا, وضو آپ کا ضرور ٹوٹ گیا. تو وہ وضو تو آپ نے ویسے بھی اینڈ پہ دوبارہ ہی کرنا ہوگا احتیاطاً. غسل آپ اپنا جاری رکھیں. غسل کے دوران پیشاب کرنے سے, ہوا خارج ہونے سے غسل جہاں تک پہنچا اس کو آگے ہی لے کے چلیں, پھر 0 پہ نہیں آپ نے آنا, کیونکہ وہ غسل نہیں ٹوٹا, آپ کا وضو ٹوٹا ہے. تو وضو تو آپ دوبارہ بھی کر لیں گے. غسل توڑنے والی چیز میاں بیوی کا ازدواجی تعلق ہے, خواہ اس میں منی ہو یا نہ ہو, اور یعنی نائٹ فال یعنی منی کا شہوت کے ساتھ نکلنا, وہ نائٹ فال کے ذریعے ہو یا کسی اور غلط طریقے سے ہو, یعنی میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں, تو وہ غسل کو فرض کر دے گی. باقی اور کوئی چیز جو ہے نا وہ غسل کو فرض نہیں کرتی. تو یہ ایسے مسائل ہیں جو لوگ عموماً پوچھتے رہتے ہیں. تو آسان ہی معاملہ ہے جی, آپ دین سیکھیں, دین میں آسانی ہے. تو اگر آپ بعد میں وضو کر لیں غسل کے بعد, اسی میں احتیاط ہے, بجائے اتنا اس طرح کر کے کان پکڑنے میں. اب کچھ احادیث غسل کے طریقہ اور اس کی احتیاط کے حوالے سے. حدیث نمبر 1 صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. اب یہ حدیثیں امہات المومنین رضی اللہ عنہن نے ہی روایت کی ہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غسل جنابت فرمایا کرتے تھے, جب جنبی ہوتے تھے غسل جنابت فرمایا کرتے تھے, تو برتن سے اپنے ہاتھوں پر پانی کو انڈیلتے تھے. جو میں نے پچھلی دفعہ مستعمل پانی کا مسئلہ بتایا تھا کہ ڈائریکٹ پانی کو ہاتھ لگائیں گے پانی مستعمل ہو جائے گا, اس سے غسل نہیں ہو سکتا نہ وضو. پہلے ہاتھوں پر پانی انڈیلنا ہے, مگا ڈال کر یا کسی طریقے. یہ آج کے دور کا مسئلہ نہیں ہے, آج تو ٹوٹی ہے, اب الحمدللہ یہ مسئلہ نہیں رہا.
لیکن اگر ٹب یا بالٹی سے نہائیں گے تو پہلے اپنے ہاتھ دھونے ضروری ہیں، جن کو آپ نے بیچ میں داخل کرنا ہے. تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں کو دھوتے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ کو دھوتے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سا وضو فرماتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک انگلیاں اپنے بالوں میں داخل کر کے 3 بار خلال کر کے اپنے سر پر پانی ڈال کے پورے جسم مبارک کو دھو لیا کرتے. یہ سیدہ عائشہ نے روایت کیا ہے. غسل کا طریقہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. دوسری حدیث جو سب سے زیادہ ڈیٹیل حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، ان سے روایت ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود غسل کروایا اپنے سامنے چادر میں پردہ کر کے. سامنے چادر کا پردہ میں نے لا کر برتن رکھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کو آبزرو کیا. یعنی وہ ڈائریکٹلی اتنا نہیں، مطلب چادر کے پردے میں ہی اندازہ ہو جائے. تو کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کلی فرمائی اور ناک میں پانی چڑھایا. پھر 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک کو دھویا. سیدہ عائشہ نے تو مختصر بات کی تھی وضو، یہاں ڈیٹیل چل رہی. پھر 3 دفعہ دونوں بازوؤں کو دھویا کونیوں سمیت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا اس میں ایک بات سکپ ہوگی مجھ سے، کہ یہ ہاتھ پہ پانی ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ زمین پر رگڑا، مٹی لگا کر اپنی شرمگاہ کو دھویا تاکہ وہاں پر جو منی وغیرہ لگی ہو وہ دھل جائے. آج کے دور میں آپ سمجھ لیں صابن وغیرہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کلی کی، 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھایا. کلی والا پانی ہی ناک میں نے بتایا تھا، اسی پانی کو ناک میں، اور اس طریقے سے صفائی. پھر 3 دفعہ چہرہ مبارک دھویا، 3 دفعہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک سر پر 3 دفعہ پانی ڈال کر اس کو صحیح طریقے سے مل کر دھویا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل والی جگہ سے الگ ہوئے اور باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پاؤں بھی دھوئے. یہ اس صورت میں ہے کہ اگر کسی ٹوائلٹ کے اندر غسل کرتے ہوئے پانی زمین پر جمع ہو جاتا ہو، وہاں پر الگ سے پاؤں دھونا ضروری ہو جاتے ہیں. ہمارے جو ٹوائلٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں جب نہاتے ہیں ہم تو پانی ساتھ ساتھ بہتا چلا جاتا ہے ڈھلوان کی وجہ سے، اور نیچے جو ہے وہ ٹائلز بھی لگی ہوتی ہیں، اس میں الگ سے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اندر ہی دھل گئے تو دھل گئے. لیکن پرانے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھی، تو پاؤں گندے ہو جاتے تھے. ظاہر ہے زمین پہ کیچڑ بھی بن جاتا تھا، مٹی ہوتی تھی، تو وہ پاؤں الگ سے دھونے پڑتے تھے. یہ میں نے مسئلہ اس لیے علیحدہ سے کلیئر کر. لیکن آج بھی جو اس سنت پہ عمل کرے اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے انشاءاللہ. تیسری حدیث سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، جس نے بال کے برابر جگہ بھی دھونے سے چھوڑ دی غسل کے درمیان، تو اس کی اس جگہ کو قیامت والے دن دوزخ کا عذاب دیا جائے گا. بولے اعوذ باللہ. پھر آپ فرماتے ہیں 3 دفعہ آپ نے فرمایا سیدنا علی نے، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، اور اپنے سر کے بال منڈوا دیے اس ڈر سے کہ کہیں میرے سر کے بال خشک نہ رہ جائیں. یعنی اتنی احتیاط. آج کل وہ مسئلہ نہیں، شاور میں پانی کی وجہ سے، بہتات کی وجہ سے خشک نہیں رہے گا، لیکن اس زمانے میں پانی کی بھی قلت ہوا کرتی تھی. لیکن یہ سیدنا علی کی آپ احتیاط دیکھیں. ہم دین کے مسئلوں کو کتنا کیجول لیتے ہیں اور وہ کتنا اس کو کانشیس طریقے سے لیا کرتے تھے، کتنا اس کو سیریس لیا کرتے تھے. تو اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ یہ جو ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی ہیں، جن کو ہمارے وہ بریلوی بھائی کہہ دیتے ہیں، یہ خارجی ہیں، یہ سر منڈاتے ہیں. تو سر منڈانے سے خالی کوئی خارجی نہیں ہو جائے گا جب تک خارجیوں والے عقیدے نہ ہو. ہمیں ان سے جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، کہ انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ کر ایک مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کو اپنے نصاب کا حصہ بنا لیا ہے، وہ الگ. لیکن اس بنیاد پہ کسی کے سر منڈانے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ خارجی ہو گیا سر منڈانے والا. سیدنا علی جو ہے، جن کی وجہ سے خوارج پیدا ہوئے، وہ سر منڈایا کرتے تھے. تو سر منڈانا جو ہے یہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ سر پہ بال رکھے جائیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، کبھی آدھے کانوں تک. اور یہ مسئلہ نمبر 32 جو ہے وہ کریٹیکل ترین گفتگو ہے 50 منٹ کی، مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں کے احکام. اہل سنت پاک.com پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. چوتھی حدیث صحیح مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ام المومنین
کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کے بال بہت زیادہ ہیں اور میں ان کو جو ہے وہ گوند کے رکھتی ہوں، تو میں جب غسل جنابت کیا کروں تو کیا اپنے سر کے سارے بال کھولا کروں غسل کرنے کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہیں سر پر 3 دفعہ پانی ڈال لینا کافی ہے، بالوں کے کھولنے کی ضرورت نہیں۔ تو عورتوں کو غسل جنابت کے لیے سر کے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگلی حدیث صحیح مسلم میں بھی، یہ بھی صحیح مسلم کی، اس سے اگلی بھی صحیح مسلم میں، سیدہ عائشہ کو کسی نے بتایا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما لوگوں کو، عورتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنے بالوں کا جوڑا اور یہ پراندہ وغیرہ اور یہ گت وغیرہ کھول کے تو بال دھویا کریں۔ تو سیدہ عائشہ کو بڑا غصہ ہے، انہوں نے کہا ابن عمر ان کو یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اپنے سر کے بال ہی منڈا لیں عورتیں؟ ان کو نہیں یہ بات پتا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات پوچھی تھی کیا میں اپنے سر کے بال کھول کر جو ہے وہ غسل کیا کروں، جنابت کا اتارا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل جنابت کے لیے عورتوں کو بال کھولنے کی ضرورت نہیں، 3 دفعہ پانی ڈال لینا کافی ہے۔ لیکن 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 ایک بات یاد رکھیں، یہ صرف جنابت کا غسل ہے، اگر حیض کا غسل ہے یا نفاس کا اس کے لیے مسئلہ الگ ہے، وہ سیدہ عائشہ سے ہی روایت ہے، جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ کے اندر، نہیں سوری صرف سنن ابن ماجہ میں ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں حائضہ تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں سر کے بال کھول کر نہاؤں۔ تو جنابت کا جو غسل ہے میاں بیوی کی صحبت کی وجہ سے یا احتلام کی وجہ سے، اس سے تو عورتیں بال کھولیں گی، عورتوں کے لیے، مرد کو تو بال کھول کے ہمیشہ نہانا ہوگا، لیکن اس کے لیے جنابت کے لیے بال نہیں کھولیں گی، لیکن جنابت کے علاوہ جو حیض اور نفاس کا غسل ہے اس کے لیے سر کے بال کھول کر وہ غسل کریں گی، یہ ضروری اوبلیگیشن ہے۔